فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور و معروف آیت ہے جو کنٹینیو کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے اس سورے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور اے انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا، تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی دونوں سے مخاطب کیا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا، روایات یہ بتاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل و خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرمان بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے، تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لا نُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا، یہاں پر کس کو سکھایا ہے کچھ نہیں، الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔
انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے. تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا. پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے. کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح. لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں سب سے پہلے. اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا. ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات. اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا؟ کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے سٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں.
لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے، ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے۔ حیرت ہوئی، میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے۔ فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں ہے، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابند۔ لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں، علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا، نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں۔ وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین، حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کریں تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کریں وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں اور شجر و حجر انہیں سلام کرے۔ یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا، اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر بھی رہتا تھا۔ ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا، کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری زندگیوں کے سب کے صبر۔ میرے عزیزوں، یہ آسان کام نہیں ہے، آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو، ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک کی موت،
اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے۔ 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا، میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے۔ لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان، کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا؟ یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال۔ اے نوجوانوں، تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے، ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی، چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ یہاں توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرغے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا۔ خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے۔ امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے۔ چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس تو بجھا لیتا، لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کر۔ کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا۔ یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو، کیا درد نہیں ہوتا ہو، کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین۔
جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں۔ یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے، تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف۔ گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے، اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر، تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں۔ آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا۔ آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا، اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر، کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں۔ امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی۔